शहादत जब हो रही थी तो मैं वो पर्टिकुलर उस जगह पर जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे इस मरहले पर गवाह ने एक स्टैम्प पेश किया, उसने 154 रसीदात पेश की और 27 सफ़हात जो थे उन्होंने वो पेश किए। अब पेश करने के बाद ये शहादत के अंदर और मैंने इसको उस वक्त एतराज़ किया कि ये इंडेक्स में मौजूद नहीं है और इससे मुतल्लिका नहीं है और इनको एग्जिबिट नहीं किया जा सकता। इस ऑब्जेक्शन के बाद जनाब का जो ऑर्डर आया इसमें मैं उसको वो पढ़ दूँ, थोड़ा सा वो पार्ट जो है आफ्टर आर्गूमेंट सर अब ये सर जनाब ने जो ऑब्जर्व किया वही रहेगा, जो बातें हुई थी वो तो ख़त्म हो गई। इसमें सर आपने जो ऑब्जर्व किया एट द आउटसेट London Counsel for the complainant frankly conceded that some documents numbered with red page 1 to 24 are inadvertently submitted before the court and requested that such documents may not be exhibited being irrelevant। खुद ही उन्होंने कहा कि इसको निकाल दिया जाएगा 1 से 24। हाँ जी बात हुई। A close scrutiny of the documents revealed that documents numbered with red ink are not relevant with the issues। ये उनका मौक़िफ़ है। एज फॉर अच्छा अब अगर इसको देखा जाए तो वो इशू से मुतल्लिका है क्योंकि उसके अंदर जो नाम मौजूद है हमारे बंदे का, ये तो वो कह रहे हैं कि ये मुतल्लिका नहीं है, मुतल्लिका नहीं है, अपना शोर कर दिया। एज फॉर एज अदर डॉक्यूमेंट इट फ्रॉम द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देते हुए इसमें लिख दिया कि जी 25 डॉक्यूमेंट जो है मैं एडमिट करता हूँ। अब सर हमने इसके बाद जो दरख्वास्त गुजारी है मौजूदा अदालत में वो ये है कि अब इनसे हमने वजाहत निशानदेही इसकी मांगी। हम कहते हैं कि 23 वही वाली बात पहले पैरे में वही है ये कि मौजूदा अदालत ने बामौजूदगी कौंसल साहिल तमाम सफ़ात गिने जो इतराज़ के बाद शुरू स्याही से मार्क शुदा पहले गिने। अब इतराज़ के बाद वो कहते हैं 1 से 24 निकाल कर 25 सफ़ात की निशानदेही की जो कुल मिलाकर 49 सफ़ात बनते हैं। ये कि मुद्दई मुकदमा ने अब हम कहते हैं कि इंतहाई चलाकी से इतराज़ के बाद बदजानशी से 22 सफ़ात अदालत से फ़ाइल देखने के बहाने लेकर शामिल किए हैं क्योंकि ये उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था जब शहादत हुई। अब ये दरमियानी फेज़ की बात हो रही है। एक अगर मुद्दई ने कुछ नए कागजात पेश करने तो अदालत में पेश करता बल्कि धोखाधड़ी से ज़ुबानी शहादत के दौरान रिकॉर्ड में रद्दबदल करके 476 वाक़े का तहरीर करने का जवाब दिया। हमने एक अपनी तरफ से बात उसने ऐड की। अब इसको सर जब मैंने थॉरली पढ़ा इस सारे प्रोसेस को इस सिनेरियो में आके कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम आ जाए तो कानून क्या करता है, यानी अगर ऐसा हो जाए तो कानून उसमें हमें कैसे सपोर्ट करता है। इसमें सर बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल इन्वॉल्व था जो बल्कि इंडो पाक का भी ये बड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई मामला किसी अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा हो तो क्या FIR हो सकती है या FIR नहीं हो सकती। प्राइवेटली यानी उसको कंप्लेंट किया जा सकता है या कोर्ट की मदईयत इसमें रिक्वायर्ड है। इसमें पाकिस्तान के अंदर तो हमने PLD 1993 पेज 178 लाहौर का फुल बेंच था जिन्होंने ये बैठ के उस वक्त डिसाइड कर दिया PLD 1992 पेज 178 फुल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का 92 पेज 178 सर। इसके अंदर ये क्वेश्चन उनके सामने आया, लाहौर है सर, लाहौर का फुल बेंच था ये। इस वक्त के जितने जजेस हैं जैसे मंजूर मलिक साहब वगैरह ये उसमें उन्होंने असिस्ट किया, उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने इस केस के अंदर। तो ये चीज़ डिसाइड हुई उस वक्त यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये भी अहम था कि 476 में जाना है या FIR में आना है। तो इसके अंदर ये हेल्ड कर लिया गया कि ये जो 195 1C का बार है 195 1C का बार वो किसी भी FIR में नहीं होता, यानी आप जाके अलग से FIR दर्ज करा सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे हुआ। अब यही वाला इशू जब जो है वो इंडिया में सर सामने आया इंडिया के, तो इंडिया ने भी इस तरह कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स जो दी थी तो इसमें दो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे और सुरजीत सिंह बनाम बलबीर सिंह जो था, इसमें 195 1C की इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा जी नहीं जी आप बाहर FIR के लिए नहीं जा सकते हैं। अब इसका जो कोर्ट ने सुनकर 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ये फाइंडिंग दी। जो 3 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के ये सचिदा नंद सिंह बनाम बिहार हुकूमत, इन्होंने 3 ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये हो सकती है और वो जो सर्टन कंडीशंस इसमें इम्पोज कर दी कि इस तरह अगर हो, यानी प्रिंसिपली उसमें यह था कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर से बना के ला के दिया गया, पहले से बना के अदालत में पेश किया गया तो फिर इसमें FIR हो सकती है। अगर लीगल कस्टोडिया या एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अगर उसके अंदर हुआ हो तो फिर ये FIR नहीं, कोर्ट उसमें उसको प्रोसीड करेगी। इन्होंने मज़ीद अंदर उतर गए इसके अंदर, ये 3 जजेस थे। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने 5 जजों का अपना सुप्रीम कोर्ट का
ایک فل بینچ بٹھایا اقبال سنگھ ماروا بنام میناکشی ماروا. 5 ججز نے جو ہے وہ فائنل فائنڈنگ میں جناب اس کی پڑھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ان ویو آف دا ڈسکشن میڈ ابو وی آر آف دا اوپینین دیٹ ستیندر نند سنگھ ہیز بین کریکٹلی ڈیسائیڈیڈ اینڈ دا ویو ٹیکن دیئر ان از دا کریکٹ ویو. سیکشن 195(1)(b)(2) وہ کہتے ہیں, ہم 1C کہتے ہیں, would be attracted only when the offences enumerated in the said provision have been committed with respect to a document after it has been produced or given in evidence in a proceeding in any court during the time when the document was in custodial legis. یہ اسپیسیفک ایک لفظ یوز کیا custodial legis کے اندر رہتے ہوئے, یعنی پھر ہم FIR کا بار جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. یعنی یہ بھی ایک میرے سامنے نیا معاملہ تھا کہ اگر اس طرح ڈیورنگ ایویڈنس ایک بندہ ایویڈنس کے اندر وہ فارجری کرتا ہے, کوئی چیز ایڈ کر لیتا ہے یا سبسٹریکٹ کر لیتا ہے, تو کورٹ کس طرح ویل اکوپڈ ہے؟ کورٹ کیا کر سکتی ہے کہ ویدر میں جاؤں گا سیدھا تھانہ نصیر آباد جا کے FIR درج کرا دوں گا, یا ویدر یہ ڈاکومنٹ جو CRPC ہے یہ مجھے سپورٹ کرتا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے پہلے تو ہم سر 195(1)(c) کا جو بار تھا اس کو اسپیسیفکلی اگر دیکھتے ہیں تو کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن کو ایکسکلوسیولی کورٹ کو اختیار دیا گیا, وہ اس میں مینشنڈ ہے, اور وہ PPC کے وہ offences بھی مینشنڈ ہیں کہ کہاں کہاں پر پرائیویٹلی جا کے کمپلین نہیں ہوگی. اور اب میری حد تک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جب لیگل یہ کسٹوڈیا جو تھا کورٹ کے پاس, یہ جو فائل تھی کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے کچھ چیزوں کو ایڈ کیا یا سبسٹریکٹ کیا. اب سر اس میں جو ہے پہلا جو offense ہے, اب 193 کو سر پڑھتے ہیں ہم اس کے اندر. 193 کیا کہتی ہے سر؟ 193 میں پنشمنٹ ہے, 192 میں فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس ہے. whoever causes any circumstances to exist or makes any false entry in any book or record or makes any document containing a false statement intending that such circumstances, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding. کوئی شخص اگر کوئی نقطہ بھی لگاتا ہے, کوئی ایک کوما بھی لگاتا ہے, تو سر اس میں اور ان پروسیڈنگ ٹیکن بائی لا بفور اے پبلک سرونٹ, اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا, پبلک سرونٹ پہ بھی لے گئے وہ, اور بفور این آربیٹریٹر, آربیٹریشن کی 1940 والی پروسیڈنگ پہ بھی ایکسٹینڈ کر کے لے گئے. دیٹ سچ سرکمسٹانسز false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence. تو ایویڈنس کو اس نے جو ہے وہ فورج کرنے کی یا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی کہ 27 کاغذ اس نے پیش کیے. میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے. اب وہ اس نے کیا کیا کہ وہ فائل لی لینے کے بعد اس نے اپنے پاس سے کاغذ لایا اور 49 کر لیے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ والے تھے, وہ تو میں نے غلطی سے دیے تھے. تو یہاں پر غلطی کی معافی بھی اگر دینی تو عدالت نے دینی ہے. تو یہ اس طرح تو سارے کہہ رہیں گے آگے کہ میں نے جو بھی لیجسلیشن ایک پروسیجر دیا ہوا ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے اگر وہ آگے کہتا ہے کہ یہ والے کاغذ میں وڈرا کرتا ہوں, یہ والے دیتا ہوں. وہ کورٹ کی اس کے اوپر ایکسکلوسیو ڈومین تھی, کورٹ کی آبزرویشن موجود تھی اس کے اندر کہ بھی میں نے گنے تھے, کورٹ نے اس کو کہا یہ 27 ہے, آرڈرز کے اندر موجود ہیں. اب ایڈمیٹڈلی وہ 49 ہو گئے. یہ جو ایگزیجریشن ہے, یہ جو سپریشن ہے, اور جو بھی کانٹرڈکشن ہے, یہی ٹرائل ہوتا ہے. ٹرائل یہ نہیں ہے کہ بھی ہم ایک طرف سے چل پڑیں اور جرا شروع ہو جائے. یہ ہے کہ ان چیف ہو رہا ہے. اب یہاں ہمارے یہاں زیادہ تر یہ پریکٹس ہے کہ ان چیف کے دوران کوششیں کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, بس وہ مدعی کے کونسل کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ڈیفینس میں آگے جرا کریں. حالانکہ یہ مدعی کی اسٹیٹمنٹ کے دوران ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ چیزیں پیش کر رہا ہے. جب آبجیکشنز آتے ہیں, لکھ پڑھ کے آبجیکشن آتے ہیں, تو ڈاکومنٹس کو ایڈ کر لیتا ہے وداؤٹ دا پرمیشن آف کورٹ. اور 192 جو ہے وہ فالس اینڈ فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس کی بات کرتی ہے. 193 میں پنشمنٹ ہے, اور 195C میں جناب کو ویل اکوپڈ کرتا ہے. لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ جناب پروسیکیوشن فار سرٹن offences against public justice of any offence punishable under any of the following section. اس میں پہلے ہی 193 ہے. اس کے بعد certain offences کا ذکر کیا گیا. when such offences alleged to have been committed in or in relation to any proceeding in any court except on the complaint in writing of such court or of some other court to which such court is subordinate. کہ اس کے بغیر cognizance نہیں لی جا سکتی. یہ بہت بڑا بیریئر تھا ہمارے لیے 195(1)(c). جو میں نے 192 والی ججمنٹ کی بات کی, اس میں بھی کورٹ نے کہا کہ ورڈنگ تو بڑی کلیئر تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ کیس جیت کے جاتا ہے, اس کا کرکس یہ تھا کہ وہ فیملی ایک سپریم کورٹ سے اپنا جو ہے ڈینٹ کا کیس جیت کے جاتا ہے, اور جب وہ بیلنس لے کے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہ کسی چھوٹی عدالت کی سول کورٹ میں جا کے وہ ایک اقرار نامہ بنا کے اس سے اگر اسٹے لے کے بیٹھ جائے گا, تو کیا اس اسٹے کی پروسیڈنگ میں تو پارٹی نے جوائن کرنا ہے, تو کیا اس بنائے گئے ڈاکومنٹ پہ FIR ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کے اس طرح تو ان لمیٹڈ ہو جائے گا. انہوں نے اس کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے علیحدہ FIR کی اجازت دی
لیکن یہ وہ پرٹیکولر کیس ہے جس میں میں پرائیویٹ کمپلین جا کے یا پرائیویٹلی میں جا کے تھانہ نصیر آباد کو انووک نہیں کر سکتا. یہ جناب کے سامنے پروسیڈنگز ہوئیں, جناب کے سامنے ایویڈنس کو انہوں نے کیا. اس میں میری گزارش شمبل کمیشن یہ ہے کہ جیسے میں نے پریئر کی کہ 27 دستاویزات کے اعتراض پر 49 دستاویزات مدعی کی جانب سے پیش کرنا اور اس طرف سے زبانی شاہد کے دوران دستاویزات کی تبدیلی کی وضاحت طلب میں نے اسے شوکاز کرنے کے لیے کہا. میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ بھی اس کو بھی جناب اس کو فوری طور پر کوئی وہ بھی ایک ٹرائل ہوتا ہے کہ کسی کو ایک دم سے ہم پریشرائز کر دیں. ہم اس سے وضاحت مانگ رہے ہیں کہ تم شوکاز دو. یہ بھی کل کو یہ ہوتا ہے کہ جب پروسیڈنگ چل پڑتی ہے تو اس کو لے کے وہ لوگ اوپر کویش کرانے چلے جاتے ہیں. میں شہادت دینے آیا تھا جناب, مجھے تو کورٹ نے میرے خلاف پروسیڈنگ شروع کر دی. تو ہم اسے شوکاز کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ ہو سکتا ہے کوئی مناسب اس کی جسٹیفکیشن پیش کر دے کہ بھی 27 دستاویزات 49 کیسے ہو گئے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تحریری طور پر وہ جواب جمع کرائیں بجائے اورل کرنے کے. اس کی وہ کیونکہ یہی شہادت بار بار پڑھی جانی ہے. اب جیسے جناب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے سینیریو میں صرف 2-3 ججز بچے ہیں. اگر فرض کیا جناب کی پوسٹنگ ہو جاتی تو میں یہ جو آپ نے جو آنکھوں سے دیکھی چیزیں ہیں تو کیا انٹرم آرڈر پڑھنے کے بعد وہ چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں. تو اس آرڈر کے اندر تو مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ میری کنٹینشن ہی نظر نہیں آئی. اس لیے میں اس میں روکنا نہیں چاہ رہا پروسیڈنگس کو. میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ وہ ان کو شوکاز کیا جائے. یہ جو انہوں نے 193 انہوں نے فورج کیا ہے ایویڈنس کو کورٹ کی اجازت کے بغیر. اب وہ کہتے ہیں ان کو کنسیڈر کر لیں, ان کو نہ کریں. کیسے پتہ لگے گا یہ وہ کون سے کاغذ تھے جو انیشلی دیے گئے تھے 27؟ اس کو کیسے جسٹیفائی ہم آج کی ڈیٹ میں کر سکیں گے کہ 49 جو تھے ان میں انہوں نے تو بائفرکیٹ کر کے گھر سے لا کے دے دیے. فوراً انہوں نے ٹیلی کیے کہ جو میں نے آبزرو کیا تھا کہ یہ والے کاغذات وہ نہیں دے رہا. تو اب آرڈر کے مطابق تو 25 تو وہی لگ رہے ہیں جو اس نے پہلے پیش کیے تھے. تو میری گزارش یہ ہے کہ 49 کو یہ بائفرکیٹ کریں, تحریری طور پر ان کو اس چیز کا شو کاز کیا جائے کہ کیوں نہ تمہارے خلاف 195(1)(c) کے مطابق تمہارے خلاف پروسیڈ کیا جائے, اور 193 میں کیوں نہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے خلاف ایک کمپلینٹ بنا کے مجاز عدالت کو بھیج دی جائے. تو میری آج کے دن میں اتنی سی جناب پریئر ہے, اس کو جناب اس طرح سے دیکھا جائے.